نئے قرض پروگرام اور بجٹ پر حکومت اور آئی ایم ایف مشن کے درمیان مذاکرات جاری۔ تعارفی سیشن میں وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف ٹیم کو بریفنگ۔ آئندہ وفاقی بجٹ اور نئے قرض پروگرام کے لیے معاشی ٹیم نے تمام ورکنگ مکمل کر لی۔ ایف بی آر سے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بریفنگ طلب۔ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار 5ویں سیشن میں شرکت کے لیے بیجنگ پہنچ گئے۔ وزرائے خارجہ اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی قیادت، سینئر حکام اور نمایاں کاروباری شخصیات سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ آزاد کشمیر میں بجلی اور آٹے پر سبسڈی کے لیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج جاری۔ مظفر آباد میں چوتھے روز بھی مکمل لاک ڈاؤن۔ اشیاء خورنوش کی قلت پیدا ہو گئی۔ کئی شہروں میں انٹرنیٹ کی سروس مکمل بند۔ احتجاجی مارچ مظفر آباد کی جانب رواں دواں۔ کوہاٹ پولیس کا آپریشن۔ چند روز قبل اغوا کیا گیا بچہ تورخم پار سے بازیاب۔ اغوا کار نیاز احمد کا تعلق افغانستان سے ہے۔ پولیس نے اغوا کاروں کی گرفتاری کے لیے آپریشن تیز کر دیا۔ پٹیالی میں قومی شاہراہ پر مسافر کوچ اور ٹرالر میں تصادم سے 5 افراد جاں بحق اور 10 سے زائد زخمی۔ لاشیں اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مسافر کوچ پنجاب سے کراچی جا رہی تھی۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کا سلسلہ 5ویں روز میں داخل۔ مختلف علاقوں سے نکلنے والے قافلے مظفر آباد کی جانب رواں دواں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ اور وزیر خزانہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کی ٹیم سے طویل پروگرام کے لیے آج مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ تاجر برادری کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ اور بجٹ خسارہ کم کرنا ہے، ہمیں کہیں اور نہیں، صرف بنگلہ دیش کی ترقی کو دیکھنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ آزاد کشمیر حکومت، وزارت داخلہ کے نمائندے اور دیگر اہم حکام شریک ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہا فریقین سے درخواست ہے کہ مطالبات منوانے کے لیے پرامن طریقہ اختیار کریں۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کو اور املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ بدقسمتی سے افراتفری میں کچھ لوگ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے نکل آتے ہیں۔ امید ہے تخریبی عناصر کی کوششوں کے باوجود معاملہ جلد خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ صدر مملکت کا آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اظہار افسوس۔ صدر آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ارکان کی ملاقات۔ صدر زرداری کہتے ہیں عوامی مطالبات کو قانون کے مطابق منظور کیا جانا چاہیے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز تحمل کا مظاہرہ، مسائل بات چیت سے حل کریں۔ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے اسے فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے۔ 10 ماہ پہلے یہ تحریک چلی کہ بجلی کے بلات کی بنیاد پر عجیب قسم کی حکومت باتیں کرتی رہی اور خود وزیر اعظم باتیں کرتے رہے، آٹا مہنگا نہ کیا جائے، سبسڈی دی جائے۔ یہ تیسری بات تھی آزاد کشمیر کے عوام کے لیے۔ آزاد کشمیر میں فوری انتخابات اور وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ۔ سردار عبدالقیوم نیازی کہتے ہیں عوام پی ٹی آئی حکومت کو یاد کر رہے ہیں، حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات مان کر معاہدہ توڑا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سیلز اور انکم ٹیکس کی رعایتیں اور چھوٹ مرحلہ وار ختم کرنے کی تجویز۔ امپورٹڈ ٹریکٹرز پر ٹیکس عائد کرنے پر غور۔ کمرشل امپورٹرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا جائے گا۔ کمرشل درآمد کنندگان کے خریداروں پر دی ہولڈنگ پر ٹیکس چھوٹ ہوگی۔ 3,500 نان فائلرز کی موبائل سمز بند۔ ایف بی آر کے ڈیٹا پر ٹیلی کام کمپنی نے ان نان فائلرز کو سمیں بند کرنے کے حوالے سے میسج کر کے خبر کر دیا۔ 5,000 نان فائلرز تیسری فہرست بھی ٹیلی کام کمپنیوں کو بھیج دی گئی۔ غربت کی چکی میں پسی عوام، حکمرانوں کے شاہانہ اخراجات۔ وفاقی کابینہ اور اراکین کا پیٹرول اور گاڑیوں کی مد میں ماہانہ کروڑوں روپے کے اخراجات کا انکشاف۔ جی ٹی وی نیوز کو موصول دستاویز کے مطابق 1500 سی سی اور بڑی گاڑیوں پر ماہانہ 53 لاکھ روپے خرچ آتا ہے۔ اوسطاً فی وزیر پر بڑی گاڑی استعمال کرنے پر 1,52,000 روپے قومی خزانے سے ادا ہوتے ہیں۔ نئے بجٹ میں کابینہ ممبران کے پیٹرول اخراجات میں کٹوتی کی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے بھی حکومتی اخراجات کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس وقت
ایک بڑا بحران گندم کا بحران، اور یہ حکومت نے دھوکہ دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو $1 بلین کی گندم امپورٹ کی گئی، اس میں اگر کیئر ٹیکر موجود ہیں یا اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ تسلسل چل رہا تھا، انہوں نے اپروولز دیے ہوئے تھے، پھر نگراں حکومت آ گئی اور اب پھر پی ڈی ایم 2 آ گئی، تو اب اس پورے عمل میں تو یہ سب ایک ہی جیسے لوگ ہیں. انوار الحق کاکڑ کو تحویل میں لینے کا مطالبہ، حکومت پر کسانوں کو دھوکہ دینے کا الزام. حافظ نعیم نے 16 مئی کو لاہور مال روڈ پر کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں گندم اسکینڈل میں جو بھی ملوث ہو کارروائی کی جائے. چیف جسٹس انتخابی دھاندلی کا نوٹس ہے. جماعت اسلامی 19 مئی کو پشاور میں خزاں مارچ کرے گی. کسی بھی سیاسی اتحاد کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، مشرقی رفح میں بموں کی برسات، شہداء کی تعداد 35,000 سے بھی تجاوز کر گئی. اسرائیلی ٹینکوں نے متعدد فلسطینی علاقوں کو گھیرے میں لے لیا. علاقہ مکینوں کو گھر خالی کرنے کی وارننگ. مصر نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمے میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے. فلسطین کی آزادی کے لیے تحریک، امریکی جامعات میں مظاہروں اور گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں آج چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. جنوبی پنجاب اور بلائی سندھ میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور بعض مقامات پر گرج چمک. لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ کاغان گھنور کے مقام پر دوسرے روز بھی بھاری پتھر ہٹانے کا کام آج پھر شروع کر دیا گیا. ہزاروں سیاح، خواتین اور بچے گاڑیوں میں محصور. مقامی مسافر پریشان. گرلاٹ چیک پوسٹ سے آگے سیاحوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی. بھارت میں لوک سبھا انتخابات کے چوتھے مرحلے میں آج ووٹ ڈالے جائیں گے. 9 ریاستوں اور مقبوضہ کشمیر کے 96 نشستوں کے لیے ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. امریکی ریاست الاباما میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک، 12 زخمی. فائرنگ کا واقعہ پارٹی میں جھگڑے کے دوران پیش آیا. شاہینوں کا شاندار کم بیک، رضوان، فخر اور اعظم کا لاٹھی چارج. بلے بازوں نے آئرش بالروں کا بھرکس نکال دیا. دوسرے ٹی20 میں پاکستان کی 7 وکٹوں سے فتح. میزبان ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 193 رنز بنائے تھے. قومی ٹیم نے مطلوبہ ہدف 70ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. محمد رضوان نے ناقابل شکست 75 رنز کی اننگز کھیلی. فخر زمان 78 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. اعظم خان نے بھی تیز ترین 10 بالوں میں 30 رنز بنائے.